اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا بیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو لے جا کر شاہی تخت پر بٹھا دیا اور سب کے سب بھائی پھر اس کے آگے سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا، اب منع کر دیا گیا ہے۔ اور کہا یوسف نے، اے میرے ابا جان، یہ بیان میرے اس پہلے خواب کا اس کو میرے رب نے سچ کیا، اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور پھر تم سب کو میرے پاس لے آیا۔ بعد اس چیز کے جھگڑا اٹھایا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان مردود نے، اور میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، بے شک وہی خبردار حکمت والا ہے۔ اگلے زمانے میں سجدہ کرنا بڑوں کی تعظیم سمجھی جاتی تھی، اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، اور اس شریعت محمدیہ میں وہ رواج بالکل موقوف کر دیا گیا، بلکہ سجدہ کرنا کسی مخلوق کو حرام کر دیا گیا، اور حکم دیا کہ مساجد اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں جن میں سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور سوائے اس کے کسی اور کو روا نہیں، کیونکہ کچھ احکام خداوندی پہلے کی شریعتوں میں جاری کیے گئے تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، پھر وہ روک دیا گیا۔ اسی طرح یہ سجدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا، مگر شریعت محمدیہ میں ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے وہی خواب سچا کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن سارے اہل مصر نے اپنے ہدیے و نذرانے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جو در حقیقت حساب اور گنتی سے باہر ہیں۔ وہ سب مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا، اور پھر ملک ریان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا۔ پھر اس کے بعد کئی لوگ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دیکھنے جاتا اچھمبے کا ایک نوران کی پیشانی پر چمکتا اور دیکھتا، اور وہ نہایت ہی متحیر ہوتا، اور پھر وہ دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک ریان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت، کیا یوسف آپ ہی کے صاحبزادے ہیں؟ بولے، جی ہاں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تب بادشاہ ریان نے کہا، میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میں نے ہی اسی خوشی میں اپنی سلطنت کا کل مختیار ان کو بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک ریان، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اسی کو کل جہان کا اختیار ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ اس وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں رنگین طلائی کی تھیں، اور ہر چکی تقریباً وزن میں 5000 من کی تھی۔ ایک دن حضرت یعقوب کے پاؤں میں ایک چکی کی ٹھوکر لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف نے آ کر اس چکی کو اٹھا کر پھینک دیا، اور یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کی وجہ سے تھی۔ الغرض، حضرت یوسف کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارت بنوائی، پھر وہیں رہائش اختیار کی۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی، ابا جان، میں نے بہت سے خطوط آپ کی خدمت میں لکھے، اور وہ سب کے سب اب میرے پاس صندوق میں رکھے ہیں۔ اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبریل علیہ السلام آتے اور مجھ کو منع کر دیتے، اور مجھے یہ فرماتے، اے یوسف، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، اور ابھی کچھ عرصہ اور باقی ہے۔ اب تم اس وقت یہ خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ یہ سن کر حضرت یوسف خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔
لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا، اے ابا جان، ہم سب اس کے بدخواہ تھے اور ہم ہی گنہگار ہیں، اور اب ہم سب معافی چاہتے ہیں اور آپ سے اور امید قوی رکھتے ہیں کہ آپ ہماری ضرور غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا، اے بیٹو، ان قریب بخشواؤں گا تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت یوسف کے بارے میں جو خطا کی تھی اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جو وعدے میں رکھا اور پھر کہا، میں ان قریب بخشواؤں گا، تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا وہ اللہ صبح کیا تھا، کیونکہ صبح کی دعا اللہ کے ہاں بہت مستجاب ہوتی ہے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اس واسطے تاخیر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اس شخص کو وہ شخص جو اللہ کو راضی نہ کر لے اور گناہ جو کیا ہو۔ کیونکہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا، اس لیے حضرت یعقوب نے اس وقت تک تاخیر کی جب تک آپ نے حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا۔ جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے پوچھا، تم اپنے بھائیوں سے راضی خوشی ہو یا نہیں، حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کی، میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا اللہ سے مانگی۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ان کے جو قصور جو انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں کیے تھے وہ معاف کیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد شمعون نبی ہوئے، اور بعض معتبر روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور حضرت یوسف تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور جب آپ کی عمر 70 برس کی ہوئی تو موت بالکل قریب آ گئی۔ اس وقت آپ نے دربار الہی میں دعا مانگی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اے پروردگار، تو نے میرے تئیں کچھ بادشاہی اور سکھائی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے مالک، تو ہی دوست کارساز میرا دنیا اور آخرت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک بختوں میں ہوگی اور بعد مرنے کے مجھے صالحین میں ملا دے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا اور وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نبیوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بات کو حضرت یوسف نے بھی سن لیا تھا، تب ہی تو موت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پروردگار، تو نے میرے تئیں بادشاہی دی دنیا میں، اور موت دے مجھ کو ایمان کے ساتھ، اور آخرت میں انبیاء صالحین کے ساتھ ملا کر اٹھانا، اور 70 برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔ اور روایت ہے کہ حضرت یوسف کے بعد یکے بعد دیگرے تمام بھائی نبی ہوئے اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل تھے۔ قرآن شریف میں ذکر ہے اللہ نے ان قوموں کو اسباط فرمایا ہے، اور اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں، تاکہ تمیز ہو سکے ان دونوں فریقوں میں، یہاں تک کہ میں حضرت یوسف کے بیان پر اتفاق کرتا ہوں۔